وہی والی بات ہوتی ہے قسمت کی, لیکن میں وہاں 1 سال ہی رہ پائی, ویزا کے ایشوز. اب جب میرا ایکچولی ٹائم آ رہا تھا ٹو یو نو وین پیپل اسٹارٹڈ ٹیکنگ می سیریسلی کہ ہاں یہ لڑکی ٹک گئی ہے, یہ یہاں ہے, یہ نہیں کہ 1-2 مہینے کے لیے آئی ہے اور چلی جائے گی. تو اب مجھے کام ملنا شروع ہو رہا تھا تو میرا پروسیس ختم ہو گیا, so I had to come back. But I mean I signed a couple of projects but I could not do them. Okay. Because وہ پھر اتنی پولیٹیکل پرابلمز کریٹ ہو گئیں اینڈ یو نو پھر دوبارہ مجھے ری ایشو نہیں کر رہے تھے ویزا, اینڈ ان کے لیے بھی پروڈیوسر کے لیے بھی رسک ہے کہ وہ پاکستانی ایکٹر کیوں لے اور اس کی پروڈکشن بیچ میں رہ جائے. سو تو کس سے ملاقات کی, اور کوئی میموریبل ملاقات آپ سنا سکتی ہیں جو آپ ملی تو بڑا آپ کو اچھا لگا, انہوں نے کچھ بولا, کچھ شیئر کر سکتی ہیں ایسا کچھ واقعہ؟ ہاں مطلب اس زمانے میں اب فار انسٹنس امتیاز علی کی پہلی فلم بھی ابھی لانچ نہیں ہوئی تھی, تو میں ان کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی, اور انوراگ کشپ کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی. تو ہم لوگ ان کے ساتھ باقاعدہ شاموں کو بیٹھتے تھے, اور یہ لوگ بھی محفل جمتی تھی, اور یہ لوگ بھی بہت فارغ تھے اس زمانے میں. امیجن دس از ناؤ 2000. آپ کو تصویریں نہیں, آئی ہوپ آپ نے لی ہوئی ہوں تصویریں جو آپ کچھ اب اپلوڈ کریں نا کہ میں جانتی. پھر مجھے کوئی ایک شام مجھے سلمان خان صاحب کے گھر لے گئے, تو ہی واز ویری ہاسپٹیبل. اچھا میں کوئی بہت بڑی فین نہیں تھی سلمان خان کی, مطلب can you believe it؟ نہیں بٹ میں نہیں تھی, I wasn't starstruck by him and I was like okay. تو آپ نے بالکل نارمل لیا سلمان خان؟ نہیں, I was excited کہ اچھا ٹھیک ہے ان کے گھر جا رہے ہیں for dinner, but you know I was like okay سلمان خان big deal. میں نے تصویریں بھی نہیں لی, imagine. And why Arjuman, why? But he really won my heart. Okay. ہوتا نا کوئی دل جیت لے آپ کا. What did he do? کیونکہ یار اتنی اپنائیت, اتنے پیار سے کوئی آپ کو ملے, اتنا بڑا اسٹار خود ہو, مطلب اس کے لیے تو لوگ جس طرح سے اس کو ہیرو ورشپ کرتے ہیں انڈیا میں. بٹ سو ہی واز ویری کائنڈ, ویری وارم کہ نو یو ہیو ٹو اسٹے. اچھا پھر کھانا کچھ مجھے یاد ہے لیٹ ہو گیا اور ہم جانا چاہ رہے تھے, ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی اور ہم نکلنا چاہ رہے تھے, کوئی 12-1 بج گئے. انہوں نے کہا نہیں کھانا رستے میں ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ آپ کھانا کھائے بغیر جائیں. تو خاص گجالی وہاں پہ ایک بڑا فیمس ریسٹورینٹ ہے جو سلمان خان کا بھی فیوریٹ ہے, شاہ رخ خان کا بھی فیوریٹ ہے, تو ان کے کریبز اور یو نو یہ چیزیں بڑی فیمس ہیں. سو ان کا بس رستے میں ہے, تو ان کو 2-2:30 بجے تک ہمیں روکا, بہت خیال رکھا, اینڈ ہی ریئلی ون مائی ہارٹ. سو مطلب جو ہیوملٹی اور مزہ بہت آیا. ہی از ویری فنی, ویری فنی, گریٹ سینس آف ہیومر. So Katrina Kaif was also there, they were dating at that time. So کافی اسٹار. اور تصویر نہیں لی آپ نے؟ اور میں نے کس کو کیا پتا تھا کہ زمانہ ایسا ہوگا جب تصویریں میں will matter, selfies will matter. اس وقت کس کو پتا تھا؟ وہ زمانہ نہیں تھا, اس وقت تو فیس بک بھی نہیں آیا تھا, اس وقت تو مشکل سے Orkut تھا شاید, if you remember. You're right, yeah. So are you in touch with these people now or anyone from there now? اتنے سالوں ناٹ ریئلی, اب بہت سال ہو گئے. آئی واز فار اے وائل. جیکی شراف میرے بڑے اچھے دوست تھے, انہوں نے میری بہت مدد کی. اور کس طریقے سے مدد کی؟ ہی ہیلپ می فائنڈ این اپارٹمنٹ بیکاز بامبے میں بڑا مشکل ہوتا ہے گھر ملنا. اکیلی رہ رہی تھی, کسی کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی؟ I live with my cousin also. Fun. Yeah, it was a lot of fun. Yeah. And Bombay is a very safe city. It's a very safe city for women. Okay. So I had a great time. Yes, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ایک سوال سے کتنی کہانیاں ہمیں مل جائیں گی. اور جیکی شراف تو مطلب بہت اچھے انسان ہیں, بہت ہی اعلیٰ انسان ہیں. I used to be a big fan of him. I'm still a big fan. Movies جو ان کی اس زمانے کی you know سب دیکھ. But I'm a bigger fan of his personality now. You know, ملنے کے بعد it's like wow, آپ اتنے بڑے اسٹار ہیں اور آپ میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ تم اکیلی رہ رہی ہو, نہیں تم یہاں نہیں رہو, تم میں کچھ کرتا ہے, میں بیڑو تو ریلیکس کر. He speaks like that. So and ان کا aura بھی تو بڑا ہوگا مجھے لگتا ہے, you know his personality. All of them by the way, a lot of these Bollywood actors, حالانکہ ان کے قد زیادہ نہیں ہے, جیکی شراف تو tall ہیں لیکن like Salman Khan is not very tall, Shah Rukh Khan is not very tall, but when they enter a room آپ ذرا سیدھے ہو جاتے ہیں. They have that star power ہے. اور اب آپ بتا رہی ہیں تو کتنا پتہ چلا کتنی محبت سے سب لوگ مل رہے تھے اور تھے, بٹ سیڈلی کہ وہ آرٹسٹ کمیونٹی میرے خیال میں کہیں بھی زیادہ تر دے کم ہیئر تو ان کو اسی طرح سے بہت محبت اور احترام دیا جائے گا. ملتا ہے, آئے ہیں یہ لوگ, آئے ہیں جب نصیر الدین شاہ صاحب آتے تھے بہت عرصے تک, اوم پوری آئے ہیں, سشمیتا سین آ چکی ہیں, بہت سارے لوگ آ چکے ہیں, تو ان کو کافی یہاں پر سراہا گیا ہے. وہ ہمیشہ بہت ہماری تعریف کرتے ہیں کہ یار پاکستان میں ہاسپٹیلٹی, ان کی کرکٹ ٹیم ہماری بہت تعریف کرتی ہے کہ ان کے یہاں ہاسپٹیلٹی
ہم پاکستانی ہاسپٹیلٹی کی بہت تعریف ہوتی ہے. مجھے ایک بات ہے ارجمن کہ آپ نے خود جا کے ایکٹنگ کلاسز لیں اور ڈائریکشن کی بھی لیں, بٹ خود کبھی سوچا کہ آپ جا کے پڑھائیں اور یہ ایک نیا یہ ایک نارم ہو فار, اینڈ ڈو یو فیل کہ جو آرٹسٹ آتے ہیں ان کو ضرور کلاسز, ان کی کچھ نہ کچھ پڑھائی کا ایکٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے؟ I do. Why I'm saying that is, اب دیکھیے جیسے نیپا کے اب نکل رہے ہیں نا ینگ بیچز جو ان کے نکل رہے ہیں, اب ان میں جو فرق ہے جب یہ سیٹ پہ آتے ہیں, دیکھیے ایکٹر ہونا از ناٹ جسٹ کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوئے, آپ نے کیریکٹر اپنا تیار کر لیا, آپ نے ڈائلاگز یاد کر لیے, آپ نے کپڑے پہن لیے اور آپ سیٹ پہ آ گئے. صرف یہ نہیں ہے, ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ایک پروفیشنلزم ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے, ٹیم ورک ہے اس میں, ڈسپلن ہے, بہت ڈسپلن ریکوائرڈ ہے, جو کہ مسنگ ہے فرام اے لاٹ آف پیپل جن کو بہت آسانی سے یہ اپرچونیٹی مل گئی اور بہت آسانی سے ان کو کامیابی مل گئی, ان کو سراہا گیا اور وہ اوور نائٹ جیسے اسٹار بن گئے. اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے, دے آر سوشل میڈیا اسٹارز, دے آر ناٹ نیسیسریلی ایکٹرز, رائٹ, اینڈ ان کا سورس آف انکم بلکہ زیادہ سوشل میڈیا سے ہے. ڈرامہ تو ان کے لیے ایک اشتہار ہے, وہ ایکچولی تو وہاں سے کما رہے ہیں. سو I do feel there is a difference and I do feel کہ بہت فرق پڑتا ہے جب کوئی سیکھ کے آتا ہے تو اس کو پھر پتہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر سے ڈائریکشن کیسے لینی ہے, کو ایکٹرز کے ساتھ کیسے تمیز سے بیہیو کرنا ہے, وقت پہ آنا ہے, وقت پہ جانا ہے, جسٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرپرسنل جو سکلز ہوتی ہیں نا, یہ آپ کو ذرا سی تمیز اور ڈسپلن جو ہے. کیونکہ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا, میں جتنا آپ کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ رہی تھی اور جو اویلیبل انفارمیشن آئی فیلٹ کہ آپ کافی لٹریری کازز کے ساتھ انوالوڈ ہیں, آپ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں. جنرلی بھی آئی فیل دیٹ یو ہیو اے وائس اینڈ آپ کنسرنڈ ہیں ایشوز کے بارے میں, اینڈ یو وانٹ تھنگس ٹو چینج. اگر میں آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھوں آپ کی پوسٹ وغیرہ, تو اس سے مجھے تو کبھی دماغ میں آیا نہیں کہ یار میں جا کے ٹیچ کروں, میں نے جو سیکھا ہے وہ میں آگے دوں, اور مے بی ایک اس کے لیے مجھے بڑی ڈانٹ پٹی ہے ضیاء محی الدین صاحب پہ کہ میں سکھا کیوں نہیں رہی, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے, میری بات سے ایگری کر رہے ہیں. ہاں وہ ایگری کریں, وہ چاہ رہے تھے, بٹ مجھے سمہاؤ لگا کہ میں شاید not everybody is meant to be a teacher or not everybody can be a teacher. میں mentor کر سکتی ہوں people and I have mentored people small pockets میں, but I don't know وہ جو پڑھانے کا ایک ڈسپلن ہے اور روز جانا اور کچھ پلان کر کے اور سارا کچھ, وہ مجھے لگا کہ شاید میں جسٹس نہیں کر پاؤں گی. تو اس لیے میں اپنی چوائس کی بات ہے, آپ کو لگا کہ اور پھر مجھے بڑا مزہ آتا ہے اپنے کام میں, جو ایکٹنگ کا کام میں کرتی ہوں اس میں. پھر میری جو اوقات ہیں, ٹائمنگس ہیں, وہ اتنی اسٹرینج ہو جاتی ہیں ٹائمس کہ میں اپنی فیملی کو صحیح سے وقت نہیں دے پاتی, تو میں پڑھاؤں گی کہاں اور کیسے. سو وہ دونوں چیزیں پھر ساتھ ساتھ نہیں کی جا سکتی. تو اس کے لیے مجھے بڑی ڈانٹ بھی پٹی ہے ان سے کہ یو شوڈ ٹیچ, یو شوڈ امپارٹ, یو شوڈ ٹرانسفر نالج. پتہ نہیں بات ریلیونٹ ہے یا نہیں, بٹ اگر کوئی سن بھی رہا ہے, اور آپ کو بھی ایسی ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ وہ ہم لوگ بہت کمپلین بھی کر رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں کہ نئے لوگ آ رہے ہیں, ان کو یہ نہیں ہے, وہ ٹیلنٹ بھی اتنا نہیں ہو پا رہا جتنا پوٹینشیل ہے یا کچھ, تو وہ پھر جو ایک کھیپ پیچھے سے چل رہی ہے, مجھے لگتا ہے ان آرٹسٹ کے اوپر بھی شاید رسپانسبلٹی ہے نا کہ تھوڑا ٹائم لگا کے جائیں ناپا جیسی جگہوں پہ یا کچھ کریں, تھوڑا سا ٹائم مینٹورنگ کلاسز میں, مینٹورنگ ورک شاپس میں بھی کر لیں, تاکہ ہم بالکل لوز نہیں کریں. میری جو جنریشن ہے, جیسے ماریہ واسطی ہو گئی, سمیرہ ندیم ہو گئیں, نادیہ جمیل ہو گئیں, اس قسم کے لوگ, یہ تو کسی اسکول وول نہیں نہ گئے, یہ سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اپنے گھر سے اٹھے, انہوں نے بھی, ان میں تمیز ہے, ان میں ڈسپلن ہے, اسی لیے آج تک کام کر رہے ہیں اور ان کو آج تک کام مل رہا ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول جائیں, وہ بالکل مطلب اٹس ناٹ 100%, اٹس ناٹ اے گارنٹی, اینڈ اٹس ناٹ اے گارنٹی کہ آپ اسکول جائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایجوکیشن سم ٹائم ڈزنٹ ایون پالش یو, مطلب ضروری نہیں ہے, ہاں, تو شعور اور اس میں فرق ہے نا. سو I just feel that یہ آپ کے اپنے اوپر بھی ہوتا ہے یہ. ہاں, تو ارجمن آپ, مجھے لگتا ہے ایک ایسے اس میں جہاں پہ بہت سینئر آرٹسٹ میں بھی آپ کو میں نہیں کاؤنٹ کروں گی اور بہت جونیئر میں بھی نہیں کروں گی, بیچ میں کبھی آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی لاسٹ ہوں, یا کس سائڈ پہ آپ زیادہ کنیکٹ کر پاتی ہیں, اور ہاؤ ڈو, اور کسی سیٹ پہ اگر بہت زیادہ کمبینیشن ہو سینئر اینڈ ینگ آرٹسٹ کی, تو ہو ڈو یو انجوائے مور ورکنگ ود؟ ڈپینڈ کرتا ہے, کبھی کسی سے زیادہ دوستی ہوتی ہے, کبھی کسی سے زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے, بٹ یو رائٹ,
ہوں اس وقت آئی فیل ایج وائز, اسٹیج وائز, یو نو, کریئر وائز, سم ویئر ان دا مڈل آف, اسپیشلی جس قسم کی کہانیاں ہمارے یہاں لکھی جاتی ہیں, بیکاز ہمارے یہاں کہانیاں بہت یوتھ اورینٹیڈ ہیں. سارا جو فوکس ہے وہ ایک پہلی نظر کی محبت اور 19 سال کی لڑکی کالج میں اور اس کو پھوپھی کے بیٹے سے اس کو افیئر ہونا ہے اور اس سے شادی ہو جانی ہے. اور یہ بھی بڑی ایک نیگیٹو بائی دا وے بات ہے جو ہم بار بار پتہ نہیں کیوں دکھا رہے ہیں کہ چاچا کی بیٹی سے شادی اور پھوپھی کی بیٹی سے شادی. بھائی پوری دنیا باہر پڑی ہوئی ہے, آپ صرف فرسٹ کزنس میں شادیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اینڈ وی شوڈنٹ ڈو دیٹ, وی شوڈ ناٹ بی انکریجنگ دیٹ بیکاز اٹس ناٹ گڈ, اٹس ناٹ ہیلتھی فار دا چلڈرن. بٹ وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے نا, تو کیا کریں گے آپ؟ وی شوڈ سے, بلکہ کوئی کیریکٹر بولنا چاہیے فیملی میں, چاہے ڈرامے میں آپ دکھائیں اور کیریکٹر کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں, ہیلتھی نہیں ہے, بچوں کا سوچو, اگلی جنریشن کا سوچو. تو خیر یس, دیٹس وائی آئی سیڈ ارلیئر وٹ آئی سیڈ ٹو یو کہ آئی ہیو اوپنڈ مائی سیلف اپ, کہ میں صرف اب یہ نہیں دیکھ رہی کہ میں اگر سارا فوکس کہانی کا میرے اوپر ہے تو میں ڈرامہ کروں گی یا ایکٹنگ کروں گی. کہانی انٹرسٹنگ ہونی چاہیے, چاہے بے شک انسمبل کاسٹ ہو, جیسے کہ گھسی پٹی محبت تھا, میرا تو کیریکٹر چند قسطوں کے لیے تھا لیکن وہ بہت امپیکٹفل تھا, جو لوگوں کو یاد رہا, جس پہ کامنٹس بہت آئے, تعریف بہت ہوئی. سو یو نو اس طرح کی چیزیں. تو یہ آپ کو مینٹلی بھی ایک ٹرانزیشن کرنا پڑا آپ کو؟ Yes, that, I mean, especially in Paas, I would say کہ it's a big jump for me to play the mother of such old children. But once I did it, میں گئی اور میں ان کے ساتھ ایکٹنگ کرنی شروع کی ہے. میں نے پہلا سین کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, مجھے تو فیل بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میں ان کی ماں نہیں ہو سکتی, بیکاز میں اس ہیڈ اسپیس میں اب جا چکی تھی. میں اپنے آپ کو میں نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے بیسکلی. آئی تھنک فار این ایکٹر اف یو آر کنونسڈ تو پھر آپ اگلے کو بھی کنونس کر لیں گے. لیکن اگر آپ خود انشور ہیں کہ یہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یا یہ صحیح لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی, تو پھر وہ نظر آتا ہے, وہ کیمرہ پکڑ لیتا ہے. اگر آپ خود اتنے کانشیس ہیں, سیلف کانشیس ہیں, انڈر کانفیڈنٹ ہیں, یا آپ نے صحیح تیاری نہیں کی ہوئی, جو بھی, کبھی ہٹ اور مس بھی ہو جاتا ہے. بٹ آئی فیلٹ اٹ ان پاس دیٹ نہیں, مجھے تو بالکل صحیح لگ رہا ہے. اور بلکہ یہ لوگ مذاق کرتے تھے بچے سارے کہ آپ کیسے ہماری ماں ہو سکتی ہے. جب آپ کہہ بھی رہی ہیں ان کو بچے, ہاں میں تو, میرے لیے تو بن گئے نا میرے بچے. میں تو آئی ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ آل آف دیم. میں تو آئی ایم اسٹل انوالوڈ ان دیئر لائف. ڈرامہ ختم ہو گیا, شوٹ ہماری ختم ہو چکی ہے, لیکن ہمارا ایک گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ, ہم ان ٹچ ہیں, اور ہم کچھ کوئی بھی بات ہو ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور پھر آپ ان کو مدرلی ایڈوائس دیتی ہیں. ایون علی طاہر جو کہ باپ کا کیریکٹر پلے کر رہے ہیں, ہی ڈن سچ اے گڈ جاب. تو ہمارا ایک فیملی گروپ ہے باقاعدہ, جو ہم اس فیملی کو ابھی تک مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا, ایک بڑے مزے کی بات ہے, یوزلی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کپل آن اسکرین آ رہے ہیں, ان کی کیمسٹری بڑی اچھی آ رہی ہے, وہ آپ کی اور جو علی ہیں ان کی وہ بٹرنس جو کپل کی ہے نا, وہ بڑی اچھی, وہ بڑی مجھے کہیں اور سے بھی فیڈ بیک آئی, نیچرل آ رہی ہے, بہت نیچرل. اچھا, آئی واز وریڈ, میں اس پہ بڑی پریشان تھی بیکاز میں علی کو جانتی ہوں پہلے سے, علی سے دوستی بھی تھی, بٹ میں نے کبھی علی کے ساتھ پہلے کام نہیں کیا تھا. بلکہ اس ڈرامے میں کسی نے بھی کسی کے ساتھ پہلے کام نہیں کیا ہوا تھا. ہم سب ایک دوسرے کے لیے نئے تھے. حالانکہ سمی کب سے کام کر رہا ہے, علی طاہر کب سے کام کر رہے ہیں, میں کب سے کام کر رہی ہوں, زارا نور عباس نے اب کافی عرصے سے کر رہی ہیں, یشما ہیں, بٹ ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا ہوا تھا. سو ایک دم سے کسی کی ماں بن جانا, کسی کا بھائی بن جانا, کسی کا, بٹ سب کی آپ دیکھیں بھائی بہنوں کی بھی کیمسٹری بہت اچھی ہے. شہزاد اینڈ یشما, مطلب دے ہگنگ, دے ہولڈنگ ایچ ادر, ٹیکنگ کیئر آف ایچ ادر. وہ جو فزیکل کمفرٹ ہے وہ نظر آتا ہے, اور وہ ٹرانسلیٹ مجھے بہت اس کو نیچرل کرنے کی کوشش کریں, بالکل جھجک نہ نظر آئے. ہاں, کیونکہ بھائی ہے تو آپ اس کو جب ہی مار لیں گے, یو نو, آپ لگا لیں گے. ہم جنرلی ڈراموں میں نہیں کر پاتے کیونکہ ہم آکورڈ ہوتے ہیں, ہم نے اس پہ محنت نہیں کی ہوئی ہوتی, ہماری کمفرٹ لیول نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو ابھی جانتے ہی نہیں ہیں, اور پہلا سین شوٹ ہو رہا ہے جس میں کہ جا کے گلے لگا لو. اٹ کین بی ویری آکورڈ, یو نو, اسپیشلی فار گرلز. اور بڑا انٹینس سین ہو, جیسے بڑا انٹینس ہو, میاں بیوی کا کوئی, اور آپ پہلی دفعہ مل رہے ہیں ایک دوسرے, السلام علیکم جی آپ کیسے ہیں, اور پھر سین. ہاں, سو یہ ہوتا ہے ہمارے کام میں, بٹ سو یو ہیو ٹو سوئچ and you have to go into it کہ بس اب ارجمن رحیم یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اب یہ نادیہ ہے, نادیہ تو یہ کر سکتی ہے. تو پھانس کیسے آیا آپ کے پاس, how did you get پھانس؟